بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ فقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، خطاب تو معزز مہمان آپ سے فرمائیں گے، تشریف لا چکے ہیں قاری صاحب۔ چند باتیں ہم اس اعتبار سے کر لیتے ہیں کہ ہم اپنا جائزہ لے سکیں، اپنا احتساب کر سکیں، اپنا تزکیہ کر سکیں۔ عبادت کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ چند منٹ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، توجہ آپ کی چاہیے ہوگی۔ آپ نے اس سٹینڈ کی طرف نہیں دیکھنا، یہ گر بھی جائے تو آپ نے ادھر نہیں دیکھنا۔ کیونکہ زیادہ یہی ہوتا ہے نا، وہ سارے ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کیا ہو گیا۔ اسلام میں نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ ارکان اسلام کہا گیا ہے۔ اسلام میں داخلے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد جس بات کی اہمیت ہے وہ نماز ہے۔ یقیناً آپ کو مجھ سے زیادہ اس کی اہمیت اور فضیلت پہ باتیں اور حدیثیں آتی ہوں گی۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ لیکن ایک بات جس پہ ہم نے غور کرنا ہے، سب نے مل کر، میں نے بھی، آپ نے بھی۔ تقریر ہوتا ہے سبق سنا دینا، یہ تقریر کے بجائے احتساب کرنا ہے۔ نماز میں ایک صفت ہے جس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، خشوع اور خضوع۔ ایک انسان 5 نمازیں پڑھتا ہے، ساری رکعتیں پڑھتا ہے، سنت مؤکدہ بھی پڑھتا ہے، غیر مؤکدہ بھی پڑھتا ہے، جو ہمارے ہاں اصطلاح عام ہے اس اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ فرض بھی پڑھتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے، وتر بھی پڑھتا ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہے،
جماعت کا بھی اہتمام کر لیتا ہے، لیکن نماز کی ایک صفت ہے بڑی توجہ اور انہماک کے ساتھ پڑھنا۔ پڑھنے میں اور ادا کرنے میں بڑا فرق ہے۔ نماز کو پڑھنا اور نماز کو قائم کرنا، اس میں بڑا فرق ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جس جگہ بھی نماز کی تلقین فرمائی ہے، اللہ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اس کی پوری شرائط کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ، اس کے جتنے بھی لوازمات ہو سکتے ہیں، جتنی بھی شرطیں ہو سکتی ہیں، جتنے بھی آداب ہو سکتے ہیں، نماز کے جتنے احترام ہو سکتے ہیں، نماز کا جتنا اچھا طریقہ ہو سکتا ہے، تمام اچھے طریقوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کیا جائے۔ قرآن مجید میں نمازیوں کے لیے ہلاکت کا تذکرہ ہے، نمازیوں کے لیے ہلاکت۔ یہ تو بڑی ایک عجیب بات نہیں ہے، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اور اس کے لیے ہلاکت ہے۔ فویل للمصلین، نماز پڑھنے والے تباہ و برباد ہو گئے، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ تو ہمارے لیے تو بڑی ایک سوچنے والی بات ہے کہ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے اور وہ تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ کیوں تباہ و برباد ہو رہا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے سستی کرتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت۔ نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں، نماز سے سستی کرتے ہیں، نماز کی ادائیگی سے سستی کرتے ہیں، نماز کی شرائط، اس کے آداب سے سستی کرتے ہیں، نماز کے خشوع و خضوع سے سستی کرتے ہیں، تمام چیزوں سے سستی کرتے ہیں، فویل للمصلین، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ صورت آپ سب کو آتی ہے، اکثر کو ترجمہ بھی آتا ہوگا۔ اس صورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس بندے کو دیکھا نہیں ہے جو قیامت کا انکار کرتا ہے۔ اب قیامت کے انکار، قیامت کو جھٹلانے، جزا و سزا کا جو دن ہے، اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے 3 باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یتیم کو جھڑکتا ہے، مسکین لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتا، فویل للمصلین، نماز میں سستی کرتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ سبب کیا نکلا؟ قیامت کے اوپر، جزا و سزا کے اوپر جتنا ہمارا زیادہ ایمان ہوگا، ہماری نمازوں کے اندر اس قدر زیادہ خشوع و خضوع آئے گا۔ اگر اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا احساس نہیں ہے، یہ دل میں ہی نہیں ہے کہ ہم نے ایک نہ ایک دن اللہ رب العزت کی عدالت میں جواب دینا ہے، پھر نہ تو رحم دلی ہمارے دل میں آئے گی، اور نہ ہی کوئی نمازوں کی پابندی، اور نہ ہی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع آئے گا۔ یہ کتنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، 5 صلوات افترضہن اللہ، اللہ رب العزت نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جو انسان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، من احسن وضوءہن، نماز کے لیے اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، وصلاہن لوقتہن، وقت پہ ان کو ادا کرتا ہے، ثم اتم رکوعہن وخشوعہن، رکوع اور سجدے کو، خشوع و خضوع کو، آداب کو، احترام کو بڑی محبت کے ساتھ بجا لاتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے کیا انعام رکھا ہے؟ کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ، اللہ رب العزت نے اپنے اوپر یہ لازم ٹھہرا لیا ہے، ایسی خوبصورت نماز پڑھنے والا انسان ان یغفر لہ، اللہ اس کو لازماً معاف فرما دیں گے۔ اللہ کیا کریں گے؟ معاف فرما دیں گے۔ کس کو؟ خالی نماز پڑھنے والے کو نہیں، جو اس کے رکوع سجدوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پورا کرتا ہے، آداب بجا لاتا ہے، بڑی توجہ انہماک کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کو ادا کرتا ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن لم یفعل، جو بندہ یہ کام نہیں نہ کرتا، سر سے وزن اتارتا ہے، رسم پوری کرتا ہے، یقین مانے بسا اوقات بعض کام ہم رسمن کرتے ہیں. مثلا ہم جب بیٹھے ہوتے ہیں نا اکٹھے، تو نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو یار آؤ نماز پڑھائیے، آؤ نماز پڑھائیے، اور پھر جلدی جلدی ہم نماز پڑھ کے یوں جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید یہ ایک بہت بڑا بوجھ تھا، جو ایسا بوجھ تھا جو ہماری پسندیدگی کے علاوہ ہمارے اوپر ڈال دیا گیا ہے، اور ہم نے اس کو جلدی جلدی جان چھڑانی ہے اس سے کسی نہ کسی طریقے سے. یہ محبت تو نہیں ہے نا، یہ تعلق تو نہیں ہے. ایک حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں، ایک لمبی حدیث ہے، میں صرف ایک جز موضوع کے متعلق آپ کی گوش گزار کر رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں عبادت میں احسان کیا ہے؟ احسان کا لفظ تو سنا ہوگا نا، جس کا مطلب نیکی ہے، خوبصورتی ہے، اچھائی ہے. عبادت میں احسان کیا ہے؟ اللہ رب العزت جبرائیل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے ہیں اور یہ سوال ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا جواب دے رہے ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اس طریقے سے عبادت کر جیسے اللہ کو تو دیکھ رہا ہے. اللہ سامنے ہے، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. آپ ذرا یہ تصور ذہن میں لائیے کہ اگر ہم کسی بڑے آدمی کے سامنے کھڑے ہوں تو ہم کتنے ادب کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ خارش کریں گے اس کے سامنے کھڑے ہو کر؟ بال سیدھے کریں گے؟ لباس کے ساتھ کھیلیں گے؟ موبائل کے ساتھ کھیلیں گے؟ کبھی ادھر توجہ کبھی ادھر توجہ، بات کرتے ہوئے ذہن کے اندر کوئی اور خیالات لائیں گے؟ بالکل بھی نہیں ہوگا. ہم بڑے ادب کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ یوں ہاتھ باندھ کر ہم اس بندے کے سامنے کھڑے ہو کر، جس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، ہمارے استاذوں میں ہے یا علماء میں ہے یا اور دنیاوی اعتبار سے بڑا مرتبہ ہے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، بڑی توجہ سے بات کر رہے ہیں، ہم بڑے ادب سے بات کر رہے ہیں، کوئی کام اس دوران نہیں کر رہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ تمہارے سامنے کھڑا ہے، تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو. یہ تصور ذہن میں رکھ کر عبادت کرنا، یہ احسان. یہ تصور ذہن میں ہو نا تو کیفیت بدل جاتی ہے، کیفیت بدل جاتی ہے اگر یہ تصور ذہن میں ہو. استاذ اگر کلاس کے اندر کھڑا ہو اور آپ پیپر کر رہے ہوں تو آپ چیٹنگ کریں گے؟ نقل لگائیں گے؟ اور اگر استاد کلاس سے باہر نکل جائے، آپ کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھر جو مرضی کریں آپ. اگر یوں تصور ہے کہ میں اور اللہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احدکم اذا قام لصلاته، تم میں سے جب کوئی ایک بندہ اپنی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، فإنہ یناجی ربہ، وہ صرف نماز کے لیے نہیں کھڑا ہوتا، رسم کو پورا نہیں کرتا، یناجی ربہ، وہ نماز میں اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کرتا ہے. سرگوشی کیا ہوتی ہے؟ آپ کسی اجنبی بندے جو ایسے بازار میں جا رہا ہو، سڑک کے اوپر جا رہا ہو، بس میں آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھا ہو، آپ اس کے کان میں منہ کر کے بات کر سکتے ہیں؟ سرگوشی کہتے ہیں کان میں ایسے قریب ہو کے بات کرنا. آپ کر سکتے ہیں؟ آپ کس کے قریب ہوں گے؟ جو بڑا تعلق والا ہے اسی کے قریب ہوں گے نا. آپ اسی کے کان کے قریب اپنا منہ کرنے کی کوشش کریں گے، کر سکتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اور آپ کو بڑا اعتماد ہے، وہ برا محسوس نہیں کرے گا. کسی اجنبی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے؟ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے. سرگوشی کا مطلب یہ ہے چپکے سے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرنا. یہ کیا ہے؟ نماز. اور
ہم نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت اس کا جواب دے رہا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے، الرحمن الرحیم میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے، مالک یوم الدین میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اہدنا الصراط ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ آگے جیسے ہم دعا مانگتے جاتے ہیں اللہ فرشتوں کو مخاطب ہو کر کہتا ہے اس نے میری بزرگی بیان کر دی، میری تعریف بیان کر دی، میری ثنا بیان کر دی، میری حمد بیان کر دی ہے، اب جو وہ مانگتا جائے گا میں اس کو دیتا جاؤں۔ لیکن اگر پتہ ہی نہ ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم میں کہہ رہا ہوں یا امام پڑھ رہا ہے میں سن رہا ہوں، میں نے اس کے پیچھے پڑھنا بھی ہے یا نہیں پڑھنا، اور کھڑے ہیں ہم یوں چپ کر کے، اور کوئی پتہ نہیں ہے رکوع کس وقت کرنا ہے، سجدہ کس وقت کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا، بتائیے اللہ کے ساتھ سرگوشیاں ہو رہی ہیں یا دھوکہ ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو احسان یہ ہے کہ یوں تو عبادت کرے اللہ تیرے سامنے کھڑا ہے اور تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور اگر یہ تصور ذہن میں نہیں آتا تو کم از کم یہ تصور ذہن میں آنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر ہم کس کیفیت میں نماز پڑھیں گے؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں ایسے پڑھیں گے کہ بڑی توجہ سے پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے برا چور اسوأ الناس سارقۃ، چوری کے اعتبار سے سب سے برا چور وہ انسان ہے الذی یسرق من صلاتہ، جو اپنی نماز سے چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، نماز سے کیسے چوری کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یتم رکوعہا وسجودہا، نہ وہ سجدے کو پورا کرتا ہے اچھے طریقے سے، نہ وہ رکوع کو پورا کرتا ہے اچھے طریقے سے، یوں ایسے جلدی جلدی نماز سے جان چھڑاتا ہے، رسم پوری کرتا ہے، ایسا بندہ نماز کا چور ہے۔ وہ نماز سے چوری کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ دروازے بند کر لیے جاتے ہیں آسمانوں کے، اور اس کے منہ کے اوپر دے ماری جاتی ہے، اور نماز اس انسان کے لیے بد دعا کرتی ہے، اے اللہ جس طریقے سے اس نے مجھے تباہ و برباد کیا ہے اس کو بھی تباہ و برباد کر۔ قرآن میں آپ آیت پڑھتے ہیں نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی، ہمیں کیوں نہیں روکتی؟ کیونکہ ہماری نماز اس لیول کی ہے ہی نہیں ہے۔ اگر ہماری نماز اس لیول کی ہو تو پھر کیا ہو، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کی سرداری دی ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک، قیامت کے بعد بھی آپ کے نام کو زندہ رکھا ہے، ایک آیت پہلے ایک آیت بعد میں، درمیان میں فصل لربک وانحر، یہ آیت رکھ کر اللہ رب العزت ہمیں درس دے رہے ہیں اگر کوئی بھی انسان نماز کی پابندی کرتا ہے قیامت کے دن اس کو بھی اعزاز سے نوازا جائے گا۔ جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، خشوع و خضوع سے پڑھتا ہے، ان شانئک ھو الابتر، اس کا دشمن تو نسل بریدہ ہو سکتا ہے، اس کا دشمن کا نام ختم ہو سکتا ہے، قیامت تک اس انسان کا نام زندہ رہے گا۔ لیکن ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ محنت تو کریں۔ آپ ایک حدیث سنتے ہیں، میں نے ابھی خطبے میں آپ کے گوش گزار کی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف رکوع سجدہ کرنا کہ 4 رکعتیں ہیں، 1 رکوع ہے، 2 سجدے ہیں، تشہد ہے، یوں اوپر ہونا ہے نیچے ہونا ہے، یہ مطلب ہے اس کا؟ صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وفی صدرہ عزیز کعزیز الرحا من البکا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو ایک دوسری حدیث میں سے ابھی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کیسے نماز پڑھتے دیکھا ہے؟ رونے کی وجہ سے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیا چولہے کے اوپر رکھی ہو، اس میں پانی ڈالا ہو، پانی کھول رہا ہے،
ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے نماز کے دوران اللہ کے ڈر سے رونے کی وجہ سے نماز کے اندر یوں سینے سے آواز آ رہی تھی، رأیت النبی، صحابی فرماتے میں نے رسول اللہ کو یوں دیکھا۔ کوئی ایک نماز ہماری ایسی ہو، کوئی ایک نماز، مثلا قیامت والے دن اللہ رب العزت ہم سے یہ پوچھیں کہ آپ کی 50 سال کی زندگی تھی، دن میں 5 نمازیں پڑھتے تھے، ایک نماز ایسی صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت والی نماز، طریقہ الگ ہے، کیفیت الگ ہے۔ طریقہ ہم پورا کرتے ہیں، رکعتیں اتنی پڑھتے ہیں، سجدے اتنے کرتے ہیں، رکوع وہی کرتے ہیں، تشہد ویسا کرتے ہیں، سلام ویسے پھیرتے ہیں، قیام ویسے کرتے ہیں، رفع الیدین ویسا ہی کرتے ہیں، ہاتھ ویسے ہی باندھتے ہیں، رکوع کے دوران ویسے ہی ہاتھ رکھتے ہیں، سب کچھ وہی کرتے ہیں۔ ہماری نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی کیفیت ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ نہیں ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی کے اوپر پورا عمل نہیں ہو رہا۔ اس کے متعلق ہمیں سوچنا ہے۔ امام ابن قیم کی ایک بات آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ نماز کی مثال ایک لونڈی کی طرح ہے۔ کیا ہے؟ لونڈی کی طرح مثال۔ ایک بادشاہ کو ایک لونڈی، کوئی ملازم آپ سمجھ لیں، کوئی ملازم اس کو بطور گفٹ کیا جا رہا ہے، ایک بادشاہ کو ملازم گفٹ کیا جا رہا ہے، لیکن آنکھ سے کانا ہے، ناک کٹی ہوئی ہے، کان ہے نہیں ہے یا سنتا نہیں ہے، ہاتھ اس کے پورے نہیں ہیں، ہاتھ شل ہیں، پاؤں سے لنگڑا ہے، کام کرنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ بتائیے کسی بادشاہ کو ایسا گفٹ دیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی بندہ دے دے تو پھر اس کو اچھا سمجھا جائے گا؟ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے، اس کا رکوع پورا نہیں ہے، اس کا سجدہ پورا نہیں ہے، اس کا خشوع خضوع پورا نہیں ہے، اس کے اندر توجہ انہماک نہیں ہے، تو بالکل یہ ایسی ہی مثال ہے جیسے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کو کوئی انسان ایک ایسا ملازم دے رہا ہے جس کے ہاتھ نہیں ہیں، جس کے پاؤں نہیں۔ ہم کبھی سوچیں تو صحیح، ہم اللہ رب العزت کو کیا گفٹ دے رہے ہیں؟ ہم اللہ رب العزت کو کیا پیش کر رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں نماز میں جب کھڑے ہو جاؤ تو اس طریقے سے نماز پڑھو، صلی صلاۃ مودع، جیسے تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، اس طریقے سے نماز پڑھو۔ آپ نے فرمایا ایک انسان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے سے فارغ ہوتا ہے، نماز کا 10واں حصہ اس کو ثواب ملتا ہے یا 9واں حصہ ثواب ملتا ہے، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آتے گئے، فرمایا آدھا حصہ ثواب ملتا ہے۔ جتنا زیادہ دھیان کے ساتھ اس نے نماز کو پڑھا ہے اتنا زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ تو معزز حاضرین، نماز پڑھنا ہی ضروری نہیں ہے، اس کو رسم نہیں سمجھنا کہ رسم پوری کرنی ہے، 5 نمازاں دی رسم پوری کرنی ہے۔ اس کو توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ تبھی نماز ہمیں فائدہ دے سکتی، پھر ہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور پھر جو اس کا اثر ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے، برے کاموں سے بھی روکتی ہے، یہ پھر روکے گی، پھر تجلیات، انوار، خوبصورتی اور پھر اس کی جو چاشنی ہے وہ ہمارے دل کے اندر محسوس ہوگی، پھر سرور اور لطف آئے گا۔ امام بخاری علیہ رحمہ کے متعلق ملتا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، بھیڑ نے 17 دفعہ ڈس لیا ہے، نماز ختم نہیں کرتے، پتہ بھی نہیں چلتا، نماز کے بعد پوچھتے ہیں کہ یہ ذرا دیکھنا مجھے کون خارش کر رہا تھا، کون کھجا رہا تھا نماز کے دوران، 17 دفعہ بھیڑ نے ڈسا ہے۔ جب کوئی انسان کسی کی محبت کے اندر، اللہ رب العزت کی محبت کے اندر کھو جاتا ہے نا، تو پھر اس کے اندر یہ کیفیت آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت
ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو، مقبول نمازوں کی. آپ دعا کیا کریں مقبول نمازوں کی دعا. نماز صرف یہ دعا نہیں ہے کہ اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مقبول نمازوں کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ان کو قابل قبول بھی فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.